الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنے وال پہ لکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ پہ شیخ سے لائیو گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اس سلسلے کی کتب خالدہ زندہ جاوید کتابوں کے سلسلے کی پہلی کڑی پچھلے ہفتے اسی سنیچر کے دن ہم نے شیخ سے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو کی تھی، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے دوستوں کے، احباب کے، کہ آپ نے ہمت افزائی کی اور آپ نے احساس دلایا کہ اس قسم کے اچھے موضوعات پہ، اچھی کتابوں پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم شیخ کے بھی شکر گزار ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پر تعدیر باقی رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، اور آپ کے علم سے ہمیں استفادے کی توفیق دے۔ آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب الرسالہ سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہے۔ محمد بن ادریس الشافعی 150 ہجری میں جن کی ولادت ہے اور 204 ہجری میں جا کر جن کی وفات ہے، اور معلوم بات ہے بہت مشہور ائمہ اربعہ میں ایک ہیں، اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن کے سب سے زیادہ فالوور پائے جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عالم اسلامی تاریخ کو جب بھی لکھا جائے اور امام شافعی کو منہا کیا جائے تو تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی شخصیت جس نے کئی سارے علوم کی بنیاد رکھی ہے اور جو ایک بہرحال ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب، اور جب ان کی وفات تیسری صدی کے شروع میں ہو جاتی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہوگی اور کتنی قدیم کتاب ہو سکتی ہے۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ ایک اچھی اور اہم مرکزی کتاب پہ آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد شیخ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کتابوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ کا حکم ہوتا ہے کہ ہم لوگ رسالہ پہ بات کر سکتے ہیں۔ میرا حکم نہیں، آپ لوگوں کا انتخاب ہے۔ یقیناً انتخاب ہے، لیکن مطلب جب ہمارا انتخاب یہاں پہنچتا ہے، آپ کی تائید شامل ہوتی ہے، تو الرسالہ کیوں؟ رسالہ کیوں، اور اس کے مختلف وجوہ اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک فن جو علم اصول فقہ ہے، جس کی بنیاد سمجھیے کہ مسلمانوں نے ہی رکھی، اس سے پہلے اصول فقہ کی بنیاد ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے لیکچرز میں، جو خطبۃ بہاولپور کے نام سے، اس میں انہوں نے بتایا کہ دوسرے دنیا کے مختلف خطوں میں قوانین جو ہیں ان کی بنیاد تھی، لیکن ان قوانین کا استنباط کیسے کیا جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس سلسلے میں مطلب کسی نے نہیں کوشش کی، کسی دوسری قوم میں نہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو یعنی پوری دنیا میں اس فن سے متعلق یعنی اصول استنباط قواعد فقہیہ یا قوانین وہ کیا ہیں، تو ان کی سب سے پہلی کتاب امام شافعی نے یہ مرتب کی ہے۔ عالمی تاریخ کی اس موضوع پہ پہلی کتاب، کیا بات ہے۔ تو اس لیے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے اپنی جگہ پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب جس پس منظر میں لکھی گئی، ویسے تو ایک جزئی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، تو انہوں نے ان کو ایک خط لکھا، کہا کہ احادیث کے سلسلے میں آپس میں اس میں اختلاف ہے، اور استنباط ہم مسائل کا کیسے کہیں، قرآن سے، حدیث سے اور دوسری چیزوں سے، ناسخ منسوخ کی کیا حقیقت ہے وغیرہ۔ تو ان کو ایک خط لکھا، تو اس کے جواب میں وہ چاہتے تھے کہ امام شافعی کچھ لکھیں، تو یہ بھی ایک وجہ بنی۔ اور یہ اس وقت اصل میں ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن بن مہدی امام مالک سے حدیث موطا وغیرہ پڑھ کے وہ گئے بصرہ میں گئے، تو انہوں نے ان کے مسلک پر عمل کرنا شروع کر دیا صحیح حدیث کے مطابق۔ وہاں کے لوگوں کو حدیثیں معلوم نہیں تھی، مثلا یہ کہ انہوں نے پچھنا لگایا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ اب لوگوں نے بڑا نکی، پہلے سے وضو تھے تو انہیں وضو نہیں ٹوٹا پچھنا لگانے سے۔ اب اس پر انہوں نے بہت نکیر کی، لوگوں نے، انہوں نے سوچا کیا کریں، تو انہوں نے رجوع کیا امام شافعی اتفاق سے اس وقت بغداد میں موجود تھے۔ ہاں، تو بصرہ سے انہوں نے خط لکھا
کہ بھئی ان مسائل کے سلسلے میں ذرا آپ رہنمائی کریں، اور چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا. تو وہ خط ہے یعنی رسالہ جو انہوں نے حارث بن سریج النقال، نقال ان کا لقب اسی لیے پڑا کہ انہوں نے خط لے کے پہنچایا. ایک خط دینے کی وجہ سے نقال ہو گیا. ہاں بس وہ ان کا لقب ہی پڑ گیا حارث بن سریج النقال. تو بہرحال تو انہوں نے بغداد سے وہ وہاں بصرہ ان کو یہ خط پہنچا. ایک تو یہ جزئی واقعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے مہمیز کا کام کیا ہوگا ان کو آمادہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اصل میں امام شافعی نے یہ سوچا تھا کہ دو مکتب فکر واضح طور پر دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے یہاں. ایک مدرسہ یا مکتب فکر جو اہل الحدیث کا ہے، جو اہل مدینہ اور امام مالک اور جزیرۃ العرب اور یعنی مکہ مدینہ وغیرہ. دوسرا مکتب فکر جو ہے جہاں گئے تھے اور امام محمد بن حسن سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، اور وہاں ان کے فقہ سے پورا گفتگو کی، مناظرہ ان سے کیا. تو دوسرا مکتب فکر وہ ہے. ان کا طریقہ استنباط الگ ہے، ان کا طریقہ استنباط الگ ہے، اور ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں. تو ان کو دور کیسے کیا جائے؟ مطلب اس کے لیے کچھ ایسے اصول و قواعد وضع کیا جائے کہ جن اصول و قواعد پر دونوں مکتب فکر والے متفق ہو کر کے، اور اسی طریقے سے پھر قرآن یا حدیث اور اجماع قیاس وغیرہ چیزوں سے استنباط کریں اور یہ اختلافات دور ہوں. تو اصل وجہ یہ تھی، یعنی دونوں گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بعد میں اسباب اختلاف فقہا وغیرہ کی بحث بعد میں چھڑی یا فقہ مقارن کی بات آئی، تو اس کی پہلی بنیاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اسباب اختلاف فقہا تو الگ چیز ہے، یعنی کیوں یہ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ان اختلافات کو دور کیسے کیا جائے، دونوں مکتب کو قریب کیسے لائے، توفیق بین المدرستین کیسے ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود جو ادلہ ہیں جن سے استعمال میں اصول فقہ میں کیا ہے، چار چیزوں سے گفتگو ہوتی ہے. دلائل یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس عمل اہل مدینہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہے کہ احکام یعنی واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ وغیرہ. تیسرا ہے کہ استنباط کیسے کیا جائے ان احکام کا ان ادلہ سے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مستنبط ہوگا مجتہد، تو اجتہاد اور جو مستنبط کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے احکام کیا، یہ چار مباحث ہیں. اور پانچویں چیز ایک ہوتی ہے کہ تعارض و ترجیح، آپس میں ادلہ کے درمیان اگر اختلافات ہوں پیدا تو ان میں تعارض ہو تو کیسے توفیق و تطبیق کی جائے گی. تو امام شافعی نے ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر کے ادلہ اور ان کی ترتیب وہ قائم کی. دوسری چیز استنباط احکام کا کیسے کیا جائے، اس کے قواعد بتائے اس میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مستنبط یا مجتہد کو کن صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، یہ بیان کیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تعارض پیدا ہو اگر دلائل کے درمیان، کیا قرآن حدیث کے درمیان تعارض ہو سکتا ہے، انہوں نے نفی کی اس کی. کیا احادیث کے درمیان انہوں نے کہا بظاہر تعارض ہوتا ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے اصول و قواعد بیان کی. تو ان مباحث پر انہوں نے تشفی بخش گفتگو کی. بلکہ یہ خط جب پہنچا عبدالرحمن المہدی کو تو بہت طویل تھا، کتاب خاصی لمبی ہے. انہوں نے علامہ محمد شاکر صاحب نے یہ چھاپی 600 صفحے میں تقریباً، لیکن خیر ان کے اس میں ان کے لمبے لمبے حواشی ہیں. تو وہ تو انہوں نے یہ کہا کہ لو کان عقل لنفہم، لو کان عقل لنفہم، دو بار کہا کہ مطلب مختصر لکھتے. انہوں نے مثالوں سے، تشریح سے استنباط کیسے کیا جائے اور سارے فروع فقہیہ اور آیات احادیث، بہت لمبی گفتگو، مطلب ماشاءاللہ یعنی تشفی بخش گفتگو کی. تو یہ وجوہ اسباب بنے جن کی وجہ سے اس کتاب کی تعریف انہوں نے کی. اور واقعی یہ کتاب جو ہے مطلب اپنے اس قابل ہے کہ بالکل گفتگو ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بنیادی کتاب ہے تو استفادہ بھی ہونا چاہیے. شیخ جب یہ بات ہو رہی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. ایک طرف یہ بات آئی کہ اصول فقہ کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. دوسری طرف یہ مانا جاتا ہے کہ اصول فقہ کے جو اصول ہیں وہ یونانی منطق اور فلسفہ کے ہی وہ اصول ہیں جو مطلب اسی طرح سے کہیں نہ کہیں وہ کر دیے گئے ہیں اور یہ کر دیے گئے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ تک مانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف یا قرآن و سنت سے الگ کرنے کے لیے ایک سازش کے طور پہ مطلب یہ ہے. تو مطلب کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ اصول فقہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے. دیکھیے بعض مقدمات منطقیہ یعنی منطقی استدلال کے اصول اور ضوابط اور قواعد یہ اصول فقہ کی کتابیں بعد میں داخل ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھے. یعنی اصول فقہ کی جتنی قدیم کتابیں، چاہے وہ منہج متکلمین پر ہو، منہج فقہا پر ہو، منہج اہل الحدیث پر ہو، 3 منہج ہیں معروف. اور بعد میں لوگوں نے پھر اصول فقہ میں بھی یہ 3 مناہج ہیں. ہاں 3 منہج ہیں. واضح ہے امام شافعی کا منہج اہل الحدیث ہے. اور ائمہ متکلمین جتنے معتزلہ اور اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ تھے منہج متکلمین پر، اس میں ان کو اس سے بحث نہیں ہوتی ہے کہ کس کی فرع اور کس کا مسئلہ ثابت ہوتا نہیں، فی نفسی اس قاعدے کی تحریر سے متعلق گفتگو ہوتی. اور تیسرا منہج فقہا
یعنی فروعات فقہیہ اس کی بنیاد پر ایسے اصول و قواعد بیان کیے جو اہل الرائے کا منہج ہے عام طور پر، اہل الحدیث کا منہج پھر یہ ہے کہ جو امام شافعی نے بیان کیا اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصول فقہ میں کوئی مطلب سازش نہیں ہے اور نہ کسی چیز سے دور کرنے کی کوشش ہے. مختلف مناہج پر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں مسائل میں گفتگو ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، جیسے فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، احادیث میں جو تضاد ہوتا ہے بظاہر نظر آتا ہے تو اس کے درمیان توفیق تطبیق سے مختلف. تو یہ ہے. اور اصول فقہ میں دراصل یہ منطقی مباحث یہ بعد کی چیز ہے. ہاں، بلکہ امام غزالی جن کی وفات 505 ہجری میں ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے المستصفیٰ، تو المستصفیٰ کے شروع میں انہوں نے یہ مباحث یعنی مقدمہ منطقیہ یعنی منطقی مبادیات وہ ڈال دی اچھا اصل اصول فقہ کے مباحث سے پہلے. بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا اس میں کہ جو شخص ان مقدمات منطقیہ یا منطقی مباحث کو نہیں جانے گا تو اس کی معلومات کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی وہ اصول فقہ نہیں سمجھ سکتا. اب وہ اصول فقہ نہیں سمجھ سکتا، فقہ نہیں سمجھ سکتا، ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو گویا شک جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے، تو اگر وہ ان کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ تو کہیں نہ کہیں مطلب جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن غزالی 505 میں وفات ہوئی، ان سے پہلے وہ خود ان کے استاد جوینی ابو اسحاق الجوینی، اور پھر اس کے بعد ایک ابو اسحاق شیرازی تھے جن کی 478 میں وفات ہوئی. ان سے پہلے اور جو دوسرے جو حتی کہ معتزلہ اور دوسرے، انہوں نے کہیں منطق کو استعمال نہیں کیا. ابو الحسین البصری کی کتاب موجود ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے چھاپا المعتمد فی اصول الفقہ کے نام سے. اور جو کتابیں بھی لکھی گئیں چاہے شوافیہ نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے، کسی نے منطق کو استعمال نہیں کیا. تو منطقی اصول و قواعد کی ضرورت اس میں نہیں ہے. اس کے جو اصل موارد اور مصادر ہیں اصول فقہ کے، وہ اولاً تو عربی زبان اور اس کے بنیادی اصول و قواعد ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو مصادر ہیں وہ سب عربی میں. دوسری چیز یہ ہے کہ خود عقل اور فہم وہ یعنی جو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے، تو اس کی روشنی میں یعنی کس طرح ہم سمجھیں، مثلا آپس میں تعارض ہے تو کیسے سمجھیں، اس میں پھر عام و خاص، مطلق مقید اور ظاہر اور نص، اس طرح کے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سب منطق نہیں ہے، یہ تو مطلب یہ عقل ہے، عقل انسانی ہے. عقل انسانی سے جب مفر بھی نہیں. ہاں، تو منطقی مباحث جن لوگوں نے بعد میں پھر داخل کر دیا متکلمین نے، پھر اس کے یونانی منطق کے جو اصول ہیں زبردستی لا کر کے انہوں نے ایک مطلب جو بنیادی تبدیلی پیدا کی اس میں، وہ یہ ہوا کہ ہر مثلا اصطلاح کی منطقی تعریف کی جائے. مطلب شیخ جس طرح عقائد کے مباحث میں، جیسے عقائد کے مباحث، جیسے اصول حدیث کے مباحث میں، یعنی منطق کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر لفظ اور اس اصطلاح کی تحدید، منطقی تعریف، اور اس پر جو عادات وارد ہوتے ہیں، اس طرح کی تعریف کیوں کی گئی ہے، یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، یہ سب چیزیں منطقی چیز ہیں. یا مثلا منطق کے اصول و قواعد کی روشنی میں بعض چیزوں کا سیدھے سے انکار کر دیا جائے جبکہ وہ نصوص میں وارد ہے، مثال کے طور پر، یا عمل سے ثابت ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں منطق کے برے اثرات ہیں. اصول حدیث میں بھی یہی ہوا، اصول فقہ میں بھی یہی ہوا، اور دوسرے فنون میں جہاں حتیٰ کہ نحو و صرف کی کتابیں جو بات کی ہیں وہ سب منطقی اس سے یعنی وہ چیزیں کہ جن پر جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ مطلق نظری بحثوں سے، تو وہ اس میں یہ سب منطقی مشکلات ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو کوئی بھی علم بالکل پاک صاف ہو جائے گا اور منطق کے اثرات سے اور استفادہ آسان ہو. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ توفیق ملے کہ ہم مطلب ان مباحث سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ منطق سے مفر بمعنی منطق کو سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا. نہیں، وہ تو شیخ منطق کو سمجھ لیں، اس کے ضرر کو سمجھ لیں، اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں. لیکن ہے کہ شریعت کے علوم میں اس کو اس انداز میں داخل کرتا ہے کہ وہی حاوی ہو اور دوسرے سارے لوگوں کی رائیں اور دوسرے قواعد وائد سب دوسرے درجے میں چلی جائیں، یہ چیز نقصان دہ. اور یہ اصولین جتنے پرانے اصولین ان میں سے کسی نے نہیں کیا. یہ غزالی کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا، اور بعد میں جن لوگوں نے جیسے رازی آئے ہیں اور عامدی آئے ہیں اور اس طرح سے متاخرین میں جو اہل الرائے کے منہج کے مطابق یا فقہ کے منہج کے مطابق جو اصول ان میں یہ سب چیزیں آئیں، پرانے لوگوں کے یہاں نہیں تھی. جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے رد المنطقین میں بیان کیا. تو یہ زیادہ اچھی بات تھی. اب جیسے وہ نحو پڑھاتے ہوئے اساتذہ یہ تک بتاتے ہیں کہ فاعل اگر مرفوع ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. اب پھر جب اس کی وہ مطلب توضیح شروع کرتے ہیں کہ مظاہرے سے مشابہ ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر ویسے ہوتا ہے، اور کیا کیا، تو پتہ چلا بیچارے کو یہ یاد رہے یا نہیں رہے کہ ہاں بھائی جب وہ مطلب اس میں فاعل ہے تو مرفوع ہوگا، لیکن وہ کیوں ہوگا اس چکر میں طالب علم اس کی تعلیل ہے. تعلیل فقہاء کے یہاں بھی ہے، لیکن منطقی تعلیل وہ دوسری ہے، وہ بالکل دوسری چیز ہے. منطق میں جو بنیادی جو مباحث ہے، حد اور قیاس. حد یعنی کسی چیز کی حقیقت ہم معلوم کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ جنس اور فصل دو لفظ لائیں اور اس سے اس چیز کی تحدید ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ حد اور کے مباحث بالکل مطلب
پرانے کسی کے یہاں نہیں اس معنی میں. اسی طرح سے قیاس، یعنی دو جملے آپ دو مقدمہ منطقی ہیں، مقدمہ اولا مقدمہ ثانی، یہ جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا، اور اس کے سب اشکال اربع ہیں، اس کے ضروب منتجہ ہیں، کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں دو ہی ہونا چاہیے، دو سے زیادہ نہیں ہوگا، دو سے زیادہ ہوگا تو وہ دو پر اس کو لوٹایا جائے گا. تو اس طرح کے جو دعوے ہیں، منطقی اصطلاحات استعمال کرنا، منطقی سارے زبان میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں اکثر لوگوں کے یہاں ہمیشہ ہوتی، لیکن متاثرین چونکہ اسی میں لگ گئے، سارے بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ اسی انداز کی ہیں. 6ٹھی 7ویں 8ویں صدی ہجری کے سے لے کر کے اب تک کی نصابی کتابیں ہیں، ان کے شروع حواشی، اس سے متعلق جو کچھ کام ہوا ہے وہ سب منطق سے متعلق. بلکہ مطلب اسلامی موضوعات کی جب گفتگو ہو اور علوم عالیہ کی جب بات آتی تھی تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے سامنے رہتی تھی. تو جو ان کے اثرات تھے، منطق کے اثرات بعد میں آئے ہیں، پہلے نہیں تھے. بہرحال وہ اصول فقہ بنیادی طور پہ خالص اسلامی ایجاد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیت حاصل ہے اس سلسلے میں. تو شیخ جب ہم رسالہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الرسالہ اور کتاب العلوم کا بھی کیا آپس میں کوئی رشتہ ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب الرسالہ جو ہے یہ کتاب العلوم کا مقدمہ ہے یا اسی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض مخطوطات بھی ایسے ملے ہیں کہ جس میں شروع میں کتاب الرسالہ ہے. تو یہ کوئی لفظی اختلاف ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. حقیقتاً انہوں نے الگ سے لکھی تھی مستقل رسالہ باضابطہ الگ سے وہ لکھی تھی بغداد میں. ہمارے شاکر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بغداد میں نہیں، مکے میں لکھی تھی، لیکن ان کی بات مرجوع ہے اس لیے کہ باقاعدہ منصوص ہے کتابوں کے اندر، مناقب الشافعی میں، امام بہقی نے، اور تاریخ بغداد وغیرہ میں. تو وہ لیکن پرانے جب بھیجا تھا عبد الرحمن مہدی کو تو اس وقت تقریباً انہوں نے 184 میں جب وہ بغداد میں پہلی بار گئے تھے اس وقت یہ لکھی تھی. لیکن پھر مصر جب گئے آخر عمر میں تو وہاں جا کر کے دوبارہ پھر لکھا اور املا کرایا ربیع بن سلیمان پر، سیم چیز کو دوبارہ انہی مباحث کو، انہی چیزوں کو. تو اس میں کافی اضافہ اور تبدیلی، اسی لیے کہتے ہیں رسالہ القدیمہ اور رسالہ الجدیدہ، یا رسالہ البغدادیہ، رسالہ المصریہ، یا الکتاب القدیم. تو اب بعد میں جب پھر جو ربیع بن سلیمان نے ان سے نقل کیا یا املا انہوں نے کرایا امام شافعی نے، تو اس کے بعد پھر اب ربیع بن سلیمان کا ایک سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے استاد امام شافعی کے کتاب العلوم کے جتنے مباحث اور ابواب تھے وہ انہوں نے سب لکھے تھے. تو اب اس کے شروع میں بعض نسخوں کے اندر اس کو بھی ڈال دیا، بعض نسخوں میں وہ نہیں ہے. تو مخطوطات دونوں مستقل ایک تصنیف ہے جس کو مطلب، لیکن ہے مستقل ایک تصنیف، بعد میں چاہے وہ اس میں اس کا جز ہو گئی ہو چاہے نہ ہو. تو کیا کتاب العلوم اور الرسالہ کے مباحث یکساں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کتاب العلوم تو فقہی مباحث ہیں اس میں زیادہ تر، اگرچہ ان کا طریقہ استدلال اور استنباط ایک ہی ہے دونوں میں، اس لیے کہ الرسالہ بھی خالص اصولی مباحث کے لیے ہی نہیں وہ انہوں نے لکھا ہے، بلکہ بہت سے فروعی مسائل اس میں ہیں، فقہی مسائل ہیں، بہت سے حدیثیں ہیں جن پر گفتگو ہے. آپ کو مثلا آپس میں جو باہم متعارض چیزیں ہیں ان سے متعلق گفتگو ہے، تفصیلات ہیں اس میں. تو آپ کو وہ مطلب کہ سیر کراتے ہیں کیسے ایک فقیہ کو ان نصوص کی روشنی میں اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے استنباط کرنا چاہیے. یعنی وہ عملی ایک طرح سے تدریب ہے وہ کہ کیسے آپ فقیہ بنیں اور کیسے استنباط کریں، کیسے اجتہاد کریں. یہ ہے. تو کیا موضوعات ہیں اس کتاب اس میں موضوعات تو بہت ہیں، اگرچہ سارے اصول فقہ کے مباحث نہیں ہیں جیسا میں نے بتایا تھا، لیکن اس کی جتنے اہم اور بنیادی مباحث وہ سب ہیں. مثلا دلائل پر انہوں نے گفتگو کی، قرآن کی اہمیت، عربی حدیث وہ حجت ہے اس کی، بلکہ حجت سنہ، حجت خبر واحد پر سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو اس کے اندر ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں وہ انہوں نے محسوس کیا کہ جو اقلیت پسند تھے جیسے معتزلہ وغیرہ، وہ اس کی حجت کے سلسلے میں ذرا شکوک شبہات پیدا کرتے تھے. تو حجت خبر واحد پر سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو کی. معتزلہ کرتے تھے یا اس زمانے میں بھی؟ جو اس زمانے میں معتزلہ، کچھ خوارج، کچھ اور نہیں اہل الرائے ہمیشہ خبر واحد کے قائل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے امام محمد کی کتاب موجود ہے، امام ابو یوسف وغیرہ کی کتاب موجود ہے، اس میں سارے ان آثار اور احادیث. جیسے ان کے یہاں عقائد میں مانتے ہیں کہ وہ عقائد کا مسئلہ دوسرا ہے. عقائد میں بعد یعنی معتزلہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ متکلمین کا، وہ معتزلہ ہی سے پھر نکلے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ، یعنی ان کے رد عمل میں ہیں اہل السنہ کی طرف سے تائید و دفاع کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ان سے بہت کچھ اثر لے کر کے وہی اصول و قواعد تقریباً رکھتے ہیں. مثلا خبر واحد کے سلسلے میں تشکیک کا رجحان جو ہے اشاعرہ و ماتریدیہ دونوں کے ہیں. وہ کہتے ہیں عقائد میں خبر واحد سے کچھ استدلال نہیں. یہ کیفیت امام محمد یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں نہیں. عقیدے کے مباحث میں اس طرح کی چیزیں وہ لاتے ہی نہیں. نہ عقیدہ کے مباحث ان کے یہاں ہیں موجود، ابو یوسف اور محمد کے یہاں تو آپ دیکھیے آثار ہیں، احادیث ہیں، سب کچھ ہے، اقوال صحابہ و تابعین ہیں. کہیں یہ تشکیک نہیں ہے کہ نہیں یہ چونکہ خبر واحد ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کیا. ایسا نہیں.
ان کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، کتاب الاصل تو ان کے گویا کہ امام- چونکہ معتزلہ وغیرہ کے یہاں اس طرح کا رویہ پایا ہاں جا تھا، رہا تو تھا اس تو امام لیے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوکس کیا وہ گئے تھے وہاں، اور ممکن ہے کہ انہوں نے کسی کو پایا ہو تو وہ گفتگو کے انداز میں یہ اسلوب انشاءاللہ جب اس اسلوب پر گفتگو ہوئی تو بتاتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا مخاطب فرض کیا کہ جس نے کوئی اعتراض کیا، جو سوال کیا، کوئی کچھ بھی کسی مسئلے سے متعلق چھیڑا، تو انہوں نے جواب دیا. پوری کتاب اسی اسلوب میں، بلکہ جس طرح سے افلاطون اور ارسطو وغیرہ نے اپنی کتاب مرتب کیا، اور افلاطون کی آپ نے وہ ریاست پڑھی ہے یا ان کے مکالمات، تو وہ اسی انداز کا ہے. انہوں نے بھی ایک مخاطب کو تصور کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا ہمیں سے سوال کیا اور ہم نے کیا جواب دیا، پھر انہوں نے کیا اشکال کیا، پھر اس کا جواب دیا. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے سے متعلق جو تفصیلات ہیں، جزئیات ہیں، وہ سب سامنے آ جاتے ہیں. تب تو ٹھیک ہے شیخ، میرا بھی ایک کردار میں نام خان کا ہے، چلے گا اس کا مطلب. کر سکتے ہیں، ظاہر ہے مکالمہ کے ذریعے مسائل کی ترسیخ اور تبیین اور توضیح کا کام کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا اسلوب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی پورے رسالہ میں، بلکہ بہت سی جگہ کتاب الام میں بھی. تو کتاب الام فقہ کی کتاب ہے بنیاد طور پر، لیکن کتاب الام کے بعض ابواب اور کتب جو ہیں وہ خود اصول فقہ میں، مثلا اس میں کتاب اختلاف الحدیث ہے. اختلاف یعنی مختلف جو آپ بظاہر متعارضہ حدیث ہیں ان کے درمیان توفیق و تطبیق کیسے کی جائے، رسالہ میں انہوں نے کیا ہے مجمل طور پر، وہ مفصل مستقل. ایک کتاب ان کی ابطال الاستحسان ہے، رسالہ میں بھی استحسان سے متعلق گفتگو ہے، لیکن وہاں وہ مستقل ایک کتاب لکھی. اسی طرح سے امر والنہی سے متعلق، تو امر والنہی جب آئے گی تو وہ کس وجوب پر معمول ہوگا کہ نہیں وجوب پر معمول ہوگا، اس میں متعلق. جیسے کتاب العلوم کے بارے میں ایک اشکال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد ہی کی لکھی ہوئی، تو کیا رسالہ کے بارے میں بھی اس طرح کی؟ نہیں، رسالہ کے بارے میں تو اس طرح کی بات نہیں. کتاب العلوم کے بارے میں بھی جو اشکال ہے وہ بہت ہی غلط اشکال ہے، اور اس پر وہ علامہ محمد شاکر صاحب نے بہت سختی کے ساتھ تردید کی ہے. انہوں نے وہ ایک ذکی مبارک تھے، بہت بڑے ادیب، وہ ہر ایک کے خلاف بس کچھ نہ کچھ لکھتے تھے. کبھی طہ حسین سے بھیڑ گئے، کبھی کسی سے بھیڑ گئے، کبھی عقاد کے خلاف لکھ دیا، کبھی. تو انہوں نے ایک بار لکھا اعظم خطأ تاریخی کتاب الام لیس للشافعی. تو اب وہ لکھا، اس کی اساس کیا تھی؟ ایک کتاب ہے قوت القلوب، تصوف کی کتاب ہے، وہ طالب مکی نے لکھی ہے، 386 میں وفات ہے ان کی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو امام شافعی کی، امام شافعی نے اصل نہیں مدون کی ہے، فلاں نے مدون کی، ان کے شاگرد نے، اور وہ ان کی طرف منسوب ہے. اس پر احمد شاکر صاحب کو بڑا غصہ آیا، تو جو الرسالہ کے مقدمے انہوں نے لمبی گفتگو کہا کہ یہ چیز بات پر دلالت کرتی ہے کہ مؤلف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پرانے مؤلفین جو ہیں وہ علماء کس طرح سے ان کا طریقہ تصنیف کیا تھا، کس انداز میں لکھتے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قال شافعی لکھا ہوا ہے، تو شافعی نے نہیں لکھا، بعد کے کسی آدمی نے لکھا. وہ جب کتاب کی روایت ہوتی ہے نا بالاسناد، تو جب روایت ہوتی ہے تو بعد میں ظاہر ہے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد لوگ کہتے ہیں کہ قال شافعی، قال ابو عیسیٰ ترمذی کہیں، قال فلاں، قال ابو عبداللہ، قال ابو محمد ابن حزم. تو وہ روایت کرنے یا ناسخین یا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ داخل کرتے ہیں. جیسے رحمہ اللہ داخل کر دیا، ظاہر ہے اس نے خود لکھا ہوگا تو نہیں، رحمہ اللہ نہیں لکھا ہوگا. تو اس چیز کو سمجھے نہیں، اس وجہ سے وہ لے اڑے. اس پر پھر انہوں نے رد کیا اور کہا کہ ان کو اتنی یعنی بالکل ابجدیات بھی جو ہے تالیف کی مسلمان کے، ان سے بھی نہ واقف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت گہرے دوست ہیں، بہت اچھے میرے تعلقات ان سے، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ایسی غلطی کی. لیکن کتاب الرسالہ کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی شبہ نہیں کہ امام شافعی کی تالیف نہیں، یا ایک اس پر اعتراضات یا اس پر جو اس کی نوعیت ہے وہ دوسرے انداز کی. مثلا اس پر اعتراض سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلی کتاب اصول فقہ کی ہے. نہیں، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں، ان سے پہلے بھی بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اصول فقہ کی، اصول فقہ کے بعد میں 22 پر لکھی ہے. امام شافعی کو اولویت دینا درست نہیں، لیکن اس پر لوگوں نے بہت رد کیا ہے، اور اس پر گفتگو لمبی کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ دوسرے پہلو رہ جائیں. فائنلی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اولویت دی جانی چاہیے، باضابطہ مدون شکل میں. یہ تو باقاعدہ سارے لوگوں نے لکھا ہے، جس پر جن لوگوں نے بھی کتابیات پر، تاریخ پر، تذکرہ سوانے وغیرہ پر جو کتابیں لکھی ہیں، اصول فقہ کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی، سب لکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے سب سے پہلی مدون کی، اور سب سے پہلی مدون کتاب یہ ہے. اگر اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہے تو کہاں ہے اس کا کوئی؟ ہاں اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اصول کا لفظ جو ہے، اصول کا لفظ صرف اصول فقہ پر نہیں بولا جاتا ہے، اصول الدین پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی عقیدے پر بھی. تو اب لہو کتابوں فی الاصول اگر کسی شخص کے بارے میں ہے بھی 2 صدی ہجری کے، تو اب وہ کیا اصول دین ہے یا عقیدہ کے بارے میں وہ کتاب ہے یا اصول فقہ پر کتاب؟ وہ کتاب ہی سرے سے نہیں پہنچی. تو اب ہم کیسے کہیں گے نہیں وہ فلاں نے، ابو یوسف نے ایک کتاب اصول میں لکھی، فلاں نے ایک کتاب اصول میں لکھی. اصول دین بھی ہوتا تھا، اصول فقہ بھی ہوتا تھا. تو وہ کتاب، اور سب سے بڑی بات کتاب ہی نہیں پہنچی، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ رسالہ کے مقابلے میں دکھائیں نا کہ ان کے مقابلے میں فلاں یہ کتاب ہے جو لکھی گئی ہے اور یہ موجود ہے.
تو اس پر اعتراض، ایک تو اولویت سے متعلق اعتراض کیا، دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس میں جیسے تعریف، یہ متاخرین کے اعتراضات جب وہ منطق سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ سارے جتنی اصطلاحات ہیں ان کی منطق کی تعریف نہیں کی قاعدے سے حدود و حدود، تو یہ تو اس کا امتیاز ہے بجائے اس کے کہ اس سلسلے میں قدر کیا جائے. کیا بات ہے. تو منطق کے آنے کی وجہ سے آپ لوگ اس سے متاثر ہونے کے نتیجے میں امام شافعی سے مطالبہ، ان کے زمانے میں یہ سب علوم فنون کا نہ ترجمہ ہوا تھا، نہ پھیلے تھے، نہ اس کی اصلا ضرورت ہے، اور نہ ضرورت ہے. بلکہ آپ لوگ بھی منطق کو چھوڑ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے تو شاید شریعت کے چشمے صافی سے بہتر استفادہ کیا. ہاں اس پر، اور مثلا کچھ لوگوں نے مثلا ان کے استدلال پر کچھ اور دوسرے موضوعات سے متعلق اختلاف کیا، تو ہر فن میں ہوتا ہے. بعد کے جتنے مؤلفین ہیں انہوں نے یہ تو کسی امت کی زندگی کا مطلب اشاریہ بھی ہے انشاءاللہ. لیکن موجودہ دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایک عجیب غریب بات کرتے ہیں. کچھ جو ریشنلسٹ ہیں، عقلیت پسند ہیں، مغرب زدہ ہیں، اندھے مقلد ہیں، وہ اس میں مثلا ایک کتاب دیکھی میں نے، ایک ادونیس بہت بڑا شاعر بھی ہے، اور اس نے کتاب لکھی الثابت والمتحول کے نام سے. تو اس نے لکھا، اس نے اس کی اہمیت بتائی، شافعی نے یہ کیا، لیکن اہمیت بتا کر کے اس کتاب کا کس کو یعنی ایک بنیادی طور پر مطلب امام شافعی کو مجرم قرار دے دیا اس سلسلے میں کہ ان کی اسی کتاب کا نتیجہ ہے کہ تحرر فکری مسلمانوں کے نہیں آیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک لوگ ان قیود اور ان قواعد اور ان حدود اور قیود و ضوابط کے اندر مقید ہو گئے، اور عقل کو آزادی نہیں ملی غور و فکر کرنے کی، نصوص سے آزادی کے ساتھ استنباط نہیں کیا جیسے کہ آزادی وہ چاہتے ہیں. تو یہ ادونیس کی ایک کتاب ثابت اور متحول، یعنی ایک ثابت چیز ہے اور ایک جو تبدیل ہونے والی. تو اس کو ایسی چیز کو ثابت انہوں نے کر دیا ان قواعد کو، جبکہ یہ چیزیں ثابت نہیں، یہ سب تبدیل ہونے والی چیزیں تھیں. اصل نص ثابت ہے اور باقی دوسری چیزیں سب متحول ہیں. تو ثابت اور متحول ایک کتاب ہوتی ہے، 3 جلدوں میں اس کتاب ہے. وہ کتاب اگر کبھی پڑھیں تو اس ساری گمراہی کی جڑ سمجھ میں آئے گی کہاں سے شروع. ایک اور مصنف ہے نصر ابو زید، اس نے اور بھی بہت سی عجیب غریب کتابیں لکھی. تو اس نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے جو یہ کتاب لکھی ہے تو یہیں سے فکری طور پر زوال شروع ہو گیا. رسالہ کے بعد زوال شروع ہو گیا. اگر رسالہ نہیں لکھا ہوتا تو سارے لوگ گمراہ بات میں نہیں ہوتے اور ہمیں آزادی رہتی کہ ہم قرآن حدیث، وہ اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ قرآن حدیث سے ہر طرح آزادی کے ساتھ ہم استعمال کریں، جیسے ان قواعد و حدود و قیود کے ہم پابند رہیں. ہاں ہم مطلب قرآن سنت کو ہٹا دیں، عربی زبان جس طرح ہم چاہیں اس کی تعویل توجیہ کر رہے ہیں، نئے انداز میں قرآن کی تفسیر کریں، نئے انداز میں حدیث کا مفہوم لیں، تو یہ اس میں سے اس طرح. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ پہ ہماری گفتگو جاری ہے. شیخ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب کی کیا اہمیت، اس کی بنیادی خصوصیات کیا؟ اس کی دیکھیے خصوصیات پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ وہ اہم باتیں بیان کی ہیں کہ جو عملاً کسی فقیہ کے لیے ضروری ہے. کیا بات؟ سب سے پہلے اختصار کو پسند ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اسلوب حوار کا ہے، گفتگو کا ہے. تو گفتگو کے اسلوب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے. اچھا، تیسری چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے ایسے مسائل سرے سے چھیڑے ہی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، یعنی جس پر عمل کا دار و مدار نہیں. عام طور پر اصول فقہ کی بات کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے فرضی، خاص طور متکلمین کے منہج کے مطابق فرضی ایسے مسائل گڑھ لیتے ہیں اور اس کے پھر سلسلے میں اختلافات ذکر کریں گے اور دلائل اور مناقشات، وہ کچھ نہیں. ایسی چیزیں کہ جو عملی ہیں، عملاً ایک مسلمان ایک فقیہ کو ضرورت ہے جن چیزوں کی، ان سے ارتباط، ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی اتنی اعلیٰ اور فصیح اور بلیغ زبان ہے. خود امام شافعی بہت بڑے ادیب تھے، ان کو تو حجت مانا جاتا ہے، ان کی زبان ہی حجت مانی جاتی ہے. تو جتنے فصیح و بلیغ انداز میں انہوں نے لکھا ہے، تو مطلب علامہ محمد شاکر تو کہتے ہیں کہ یہ تو ادب و لغت کی بھی کتاب ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بعد کسی کا ایسا نمونہ نہیں ملے گا اسلامی علوم فنون کو جن لوگوں نے لکھا جس انداز میں امام شافعی نے لکھا. اتنی معیاری. ہاں، تو اس لیے اس کا انتخاب کچھ ثانوی کے درجے میں اور دوسرے ہر طالب علم کو پڑھانا چاہیے، یعنی ان منتخب ترین کتابوں میں سے اور ان نصوص میں سے ہو جو زبان و ادب کی بہتر تعبیر. کیا بات ہے. چوتھی چیز یہ ہے، 4 چیزیں بیان کی. 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ امام شافعی تو شاعر بھی ہیں نا. شاعر ان کی طرف شعر تو بہت منسوب کیا جاتا ہے لیکن سب صحیح نہیں ہے. ایک مجاہد بہجت ایک ہیں، انہوں نے ان کا دیوان مرتب کیا ہے، اس میں سارے شعر کون سا ثابت ہے کون سا نہیں ثابت ہے، کون ان کی طرف منسوب ہے کون غلط ہے. تو ان کا ایڈیشن جو دیوان امام شافعی کا، مجاہد بہجت صاحب، ہاں، ان کا انہوں نے
اردنی ہیں، وہ رہتے تھے ملیشیا میں. تو بہرحال یہ یعنی رسالہ کے جو خصوصیات ہیں تو ان میں پھر یہ ہے کہ اس میں جو گفتگو کی ہے وہ اہل السنہ کے درمیان جو لوگ ہیں، جو اہل الرائے یا اہل الحدیث ہیں، انہی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش ہے. اہل بدع کو وہ شامل نہیں کرتے، مطلب جو بالکل ہی خوارج ہیں، مثلا شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان لوگوں کا نہ نام لیا ہے نہ کہیں ذکر کیا ہے، بالکل پاک و صاف ہے. اس کے غیر مسلموں کا تو خیر کوئی ذکر ہی نہیں، مطلب ان کے اختلافات. بعد کے اصول فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں گے وہ خلاف للسمنیہ، جو بدھسٹوں یا ہندوؤں کے مذہب کے خلاف اور فلاں کے خلاف، ان سب چیزوں کو اصول فقہ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا مبتدع کے اصول و قواعد اور ان کے مناقشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح چیزیں میں تو یہ انہوں نے کیا. اچھا، اسی طرح سے انہوں نے اس کتاب کو، اگرچہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے لیکن اس انداز میں مرتب کی ہے کہ اصول اور فقہ الگ الگ نہ نظر آئے. جہاں جو اصول بیان کیا وہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے فروعی مسائل اس سے مستمد ہونے کا امکان، اتنی مثالیں دے دی ہیں کہ وہ اصل جو ہے ذہن میں بالکل طالب علم کے راسخ پر. ہاں، تو یہ اچھا، پھر کہیں کسی جگہ کوئی تکلف نہیں کیا ہے. ہمیشہ یعنی استدلال کے سلسلے میں یا گفتگو کے سلسلے میں مطلب بالکل سادگی سے جو چیز ہر آدمی کو سمجھ میں آئے وہ کی ہے. کھینچ تان کر کے کسی آیت سے زبردستی نکالنا وہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو شخص عربی زبان سے واقف ہو اور قرآن مجید بلسان عربی مبین ہے تو عربی زبان سے جتنا زیادہ جو واقف ہوگا اتنا زیادہ وہ صحیح طریقے سے قرآن حدیث کے نصوص کو سمجھ سکے گا، اس سے استنباط کا قادر ہوگا. تو انہوں نے ہر جگہ یہی کوشش کی ہے. اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر باب کے سلسلے میں، جیسے اب کہیں مثلا ناسخ و منسوخ کا باب آئے گا تو اب ناسخ و منسوخ سے متعلق اہم ترین جو آیتیں ہیں وہ پیش نظر رکھی، ان کی اس انداز میں تشریح کی اور بیان کیا اور ایسے وہ نصوص حدیث وغیرہ کے پیش کیے کہ اس سے وہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. مثلا تعویل قبلہ کا مسئلہ ہے یا اور جو دوسرے مسائل اس انداز میں پیش کیے. اور خبر واحد کے اچھا، کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کسی ایک مبحث میں ایک بات لاتے ہیں، وہی بات دوسری جگہ، وہی بات تیسری جگہ، اس لیے کہ ہر جگہ الگ الگ. مثلا کہیں حجیت خبر واحد میں وہ لاتے ہیں کہ تعویل قبلہ کے لیے ایک آدمی نے آ کے بیان کیا، بس لوگوں نے بدل لیا، تو وہاں بھی وہ بیان کریں گے. دوسری جگہ کہیں وہ کسی دوسرے سیاق میں، پھر تیسرے سیاق میں. اگر آپ دیکھیں وہ جو فہرست بنائی ہے علامہ احمد شاکر صاحب نے طبر رسالہ کی، تو ایک ایک حدیث انہوں نے 4 5 پر مرتبہ بیان کیا اور ہر جگہ الگ الگ سیاق میں. تو یہ ان سارے وجوہ اسباب کی بنا پر مطلب یہ کتاب ایک طرح سے عملی، ایک طرح سے پریکٹیکل تربیت کی کتاب ہے. اجتہاد اور استنباط اور تفقیہ کے لیے تربیتی کتاب ہے. یہ کوئی اصول ہے، اگر اس میں صرف اصول چھانٹ لیے جائیں مختصر تو چھوٹی سی کتابیں بنے گی. 30 35 صفحہ 40 صفحے کی کتاب نہیں بنے گی، اور بھی منطقی ترتیب اور حدود و قیود نہیں اس کے اندر. تو یہ رسالہ کے اور بھی بہت سے خصوصیات بیان کیے جا سکتے ہیں. بہرحال گویا مطلب آدمی کو فقیہ بننا ہے، بننے کے لیے تو رسالہ زبردست طریقے سے انسان کو پڑھنا اچھا، چاہیے. پھر یہی نہیں کہ انہوں نے اس بات کے طور پر بعض جو غلط چیزیں تھیں ان پر تردید بھی کی. مثلا مطلب اہل الحدیث کے منہج سے یہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اہل الحدیث کے ہاں شروع میں اور حتیٰ کہ یعنی اہل الحجاز میں، اہل مدینہ میں مرسل اور منقطع روایتوں کو قبول کرنے کا رجحان تھا. یعنی آپ مرسل بیان کیجئے، چاہے منقطع، مسند اور متصل بیان کیجئے، سب برابر. انہوں نے آ کر کے پھر اس کے بعد اس کے لیے کہا کہ ہر مرسل کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مرسل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد تابعی ہے یا اس کے بعد کوئی اور دوسرا راوی ہے، صحابی ہے، یہ کیا یقین ہے؟ منقطع ہے تو کون سا ہے؟ تو اس پر سب سے پہلے تنقید. اب سوچئے منہج اہل حدیث ناصر اہل الحدیث ہیں، لیکن اہل الحدیث کے اس منہج پر تنقید، جہاں ان کو کمی نظر آتی ہے تو ضابطہ دلائل انہوں نے بتایا کہ مرسل کب قبول ہوگا، کس کی مرسل قبول ہوگی، اور یعنی اس کے اصول و قواعد بیان. مثلا مرسل کی تائید کسی مرفوع حدیث سے ہوتی ہے. مرسل مثلا کوئی دوسرے کسی صحابی یا تابعی کا کوئی اثر مل جائے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہو، اس کے اور دوسرے سنت کے اصول و قواعد سے اس کی تائید ہوتی ہے، تب اس مرسل کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں. اصول حدیث کے مباحث بھی لا کر کے عمل اہل مدینہ میں سر امام مالک سے گئے، پڑھا سب کچھ عمل، تو عمل اہل مدینہ پر بھی پڑھا. یہ کون سی بات ہے؟ صحابہ کرام ہر علاقے میں پھیل گئے، تو کہیں کسی کے پاس کوئی حدیث تھی، کسی کے پاس کوئی تھی، تو انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر کے دکھایا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، کہ جب بھی پھر کسی کو کوئی حدیث مل جاتی تو حدیث ضرور رجوع کرتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں مکے میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، مدینے میں ہمارے حدیث نہیں ملی. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس پر تنقید سوچی. حالانکہ امام مالک کے بہت چہتے شاگرد اور بہت اس کے باوجود انہوں نے اسی طرح سے اس کتاب کی جو بہت بنیادی خصوصیت جو مجھے نظر آئی، اگرچہ مطلب پڑھیں گے آپ تو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے نہیں کام چلے گا. ان کے شاگرد جو ہیں موزنی
وہ کہتے ہیں کہ میں 500 بار یہ کتاب پڑھی ہے، اللہ ہر بار نیا نیا فائدہ اس سے ملا۔ فائدہ ملا، کیا بات ہے۔ کبھی ہے کہ 50 سال سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور ہر بار ایک نیا فائدہ ملا۔ تو واقعی یہ کتاب اس میں جو ایک بہت اہم مبحث ہے، اگرچہ بہت سارے مباحث اس کے اہم ہیں، وہ یہ کہ توفیق و تطبیق کے قواعد، یعنی بظاہر جو مختلف حدیثیں ہیں ان کو کیسے جوڑا ان کو کیسے جوڑا ہے، ان کو کیسے سمجھا جائے، اس کے سلسلے پر لاجواب گفتگو کی۔ یعنی امام شافعی سے پہلے آپ کو کہیں کسی جگہ وہ ذخیرہ کھنگال ڈالی ہے اتنی تفصیلیں، بعد میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے اسے استفادہ کیا۔ یہ سب بہت سے پہلو ہیں جو امام شافعی کو قبر سلام۔ ماشاء اللہ اتنی اہم کتاب تھی، اس کتاب کے اثرات مرتب بھی ہوں گے شیخ، اثرات- بعد میں جو کتابیں اثرات- لکھی گئی اصول بعد فقہ میں کی یا- جتنی اصول فقہ کی کتابیں مرتب کی گئیں ان سب پر، چاہے وہ منہج متکلمین کے مطابق ہو یا منہج فقہا کے مطابق ہو یا منہج اہل حدیث کے مطابق، ان سب لوگوں نے امام شافعی کے کلام کو بنیاد بنا کر کے اس پر، بلکہ بعض لوگوں نے پھر رد کے لیے بھی استعمال کیا اس کا۔ مثلا امام شافعی نے قیاس کا اس بات کیا۔ اب جتنے ظاہری ہیں ظاہر قیاس کو نہیں مانتے، تو آپ ابن حزم کی مثال الاحکام فی اصول الاحکام، اور جن لوگوں نے جو قیاس کے قائل نہیں، داؤد ظاہری وغیرہ، ان لوگوں نے رد بھی کیا امام شافعی ان مسائل کے سلسلے۔ اور جو دوسرے بہت سے مسائل ہیں کہ جن میں استدلال اور مسائل کے سلسلے میں کچھ اختلاف کیا، تو فقہا اور اصولیین نے بھی بعد میں اختلاف کیا سارے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی مطلب یہ پتہ کرنا ہو کہ کن کے مسائل کے سلسلے میں کیا کیا اختلاف کیا ہے، تو ایک بہت بڑا موسوعہ، اس کا نام ہے البحر المحیط، نام بھی اس کا البحر اسی المحیط، طرح سے زرکشی نے 794 ان کی وفات ہے۔ تو اصول فقہ کی جتنی کتابیں ان کو اپنے زمانے تک ملی تھیں، ان سب کی روشنی میں انہوں نے اصول فقہ کے سارے مباحث مدون کیا، اور سب ہر ایک کا قول نقل کیا، کس نے کیا کہا ہے، کس نے کس پر کیا تھا۔ تو امام شافعی کو جتنا تعقب آپ کو دیکھنا ہو جس مسئلے میں، وہ البحر المحیط بھی اٹھا کر کے دیکھیے، وہ سب جگہ آپ کو مل جائے گا۔ تو امام شافعی کے نے اولاً یہ کہ سارے اصولیین نے استفادہ کیا اس ہر کتاب میں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آیا ہو بعد میں امام شافعی کے کتاب کو یا ان کے طریقے کو نظر انداز کر کے پھر کوئی گفتگو کسی بھی مسئلہ چاہے وہ اتفاق کرے تو مثلا اب اتفاق اختلاف سے متعلق ایک چیز، یعنی وہ یہ کہتے ہیں امام شافعی کہ قرآن مجید کا نسخ جو ہے قرآن ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، حدیث کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ ان کا مسئلہ۔ احناف کا مسئلہ کہ قرآن مجید کا نسخ جو ہے سنت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ امام شافعی یہ دلیل پیش کرتے ہیں مان انصف من آیتین ان سے نات بخیر منہا و مثلہا، تو جو کہتے ہیں کہ خیر منہا و مثلہا نہیں ہے حدیث اس کے بعد دوسرے درجے میں ایسا کہ اب اس پر جو گفتگو چلی، تو اب لوگوں نے پھر لمبی گفتگو کی ہے اس پر، پھر وہ لائے ہیں اور دلائل اور مناقشات ہیں، تو یعنی چھیڑا سب سے پہلے انہوں نے ہے، بعد میں اس پر بنیاد لوگوں نے اس کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو مسئلہ بیان کیا، تو اس میں تو اہل الحدیث کا بھی جو اہل منہج الحدیث کا بھی منہج ہے وہ وہی ہے جو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اہل الحدیث میں توسع ہے، ان کے ہاں کوئی اتنا تشدد نہیں کہ امام شافعی نے جو کچھ کر دیا اسی کو ہم مانیں گے اور اسی کو قبول کریں گے۔ امام شافعی سے بہت اختلاف کرتے ہیں بہت سے مسائل، نہیں، اس معاملے میں تو ہمارا اختلاف اس رہتا ہے۔ مسئلے میں ہاں امام اہل الحدیث جو عموماً ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث سے جائز ہے، لیکن حدیث میں پھر شرط لگاتے ہیں کہ ایسی حدیث ہیں جو صاف صریح صحیح اور بلکہ مشہور کے درجے کی حدیث ہیں، ان کے ذریعے عام کوئی غریب اور شاذ اس طرح کی حدیث۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اختلاف کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قروء جو ہیں یا اقراء وہ اطہار ہے، طہر، اس پر لمبی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے لغت کی روشنی میں، عربی زبان کی روشنی میں، اسلوب کی روشنی میں گفتگو کی ہے کہ قروء سے مراد طرح سے مطلب حیض ہے یا طہر، تو یہ کہتے ہیں طہر ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ حیض مراد ہے، اور الحدیث راجع قرار دیتے ہیں کہ حیض ہی مراد ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اہل الحدیث ہمیشہ جو ہے امام شافعی کی تائید کرتے ہیں اور احناف کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ جو چیز دلیل کے مطابق جس کو نظر، اور یہی امانت داری کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص امانت داری کے ساتھ دلیل کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ چھپاتا ہے حق کو، نہیں قبول کرتا ہے حق۔ اللہ ہمیں ایسا نہیں ہونا قبول کرنے کی تو شیخ، تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے اتنے اثرات مرتب ہوئے، کتاب کی خدمت بھی اس کے شروع بھی اتفاق سے اس کی بہت سے شروع 8-9 شروعوں کا ذکر ملتا ہے۔ شروع کا ابو بکر سیرفی کی شرح بہت مشہور ہے، ابو محمد جوینی جو امام الحرمین کے والد جو ان کی شرح کا ذکر ملتا ہے، اس کے اقتباسات بھی البحر المحیط میں زرکشی کے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جتنی 9 شروع ہیں، 8-9 شروع، علامہ محمد شاکر نے 5 شرح کا ذکر کیا اور 4-5 شروعوں کا ذکر ملتا ہے، تو 9 شرحیں تقریباً کی دستیاب جو جن کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک بھی موجود نہیں، ان میں سے ایک بھی موجود نہیں شرح۔ ہاں، علامہ محمد شاکر صاحب نے جو ایڈیشن شائع کیا ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی، تو اس میں انہوں نے جو مسائل کی شرح کی ہے، حدیث کی شرح کی ہے، مسائل پر گفتگو، وہ شرح باقی رہ گئی، اس لیے کہ شرح و تحقیق دونوں ہے، صرف تحقیق کا نص نہیں ہے۔ وہ پوری کتاب دراصل لکھا بھی ہوں شرح و تحقیق، ورنہ وہ چھوٹی سی کتاب 50 صفحے کی، تو اس کو
اتنا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر تو وہ شرح نہیں کرتے. تو بہرحال یہ شرح بہت اچھی ہے. اور ابھی ایک ایڈیشن چھپا ہے، انشاءاللہ ایڈیشن جب پر جو گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ اس پہ آ ہی جاتے ہیں نا، جب جو شرحیں نہیں ہیں اور وہ شرحیں بالکل نہیں ہیں اور پہنچی ہی نہیں شرح تو لکھی گئی تھی، موجود نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچ پائے، ہم حاصل نہیں کر موجود نہیں. تو یہ جو الرسالہ اس کی کتنے مطلب کئی بار کہاں تھے، اولاً تو مطلب اس کے مخطوطات تقریباً 9-10 نسخے ہیں، لیکن جس زمانے میں علامہ احمد شاکر صاحب نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، جس کے بعد اس کتاب کی شہرت ہوئی اور پورے عالم اسلام میں پہلے 1940 میں وہ ایڈیشن انہوں نے شائع کیا، 3 سال محنت کر کے انہوں نے کام کیا. تو ان کو اس وقت صرف 2 نسخے ملے تھے. ایک نسخہ جو وہ کہتے ہیں کہ ربیع ابن سلیمان کے ہاتھ کا لکھا، وہ اور بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام شافعی کی زندگی میں لکھا ان کو ملا. ہاں وہ نسخہ، اور جس میں اس کے آخر میں لکھا ہوا کہ 265 میں انہوں نے اجازت دی ہے اس کی نقل کرنے کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع بن سلیمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، بہت قدیم ہے اور 204 سے پہلے کا لکھا ہوا امام شافعی کے زمانے کا، لیکن اتنے دنوں تک وہ اپنے پاس رکھے رہے یہاں تک کہ 265 میں انہوں نے، جیسا کہ آپ کتاب کے آخر میں ہے، اجازت دی لوگوں کو نقل کرنے کی. نسخہ اتنا محبوب تھا ان کے نزدیک، نکلنے نہیں دیا. تو وہ نسخہ ہے، اس کے شروع میں آخر میں 10-12-15 ورق میں سماعات، قراءات، اجازت بہت معروف و متداول. لیکن کچھ لوگوں نے شک کیا ہے کہ کیا یہ بخط ربیع ہے بھی کہ نہیں. یہ تو ہے کہ اس پر خط ہے ربیع کا، لیکن نسخہ بخط ربیع ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے شک کیا. تو بہرحال یہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں جب تک کہ ماہرین جو رائے نہ دیں اس وقت، ان لوگوں نے بھی بعد میں پھر شائع کیا ہے تو وہ بس علامہ احمد شاکر کی رائے نقل کر لیتے ہیں کہ وہ. تو ایک تو علامہ احمد شاکر صاحب نے علمی دنیا احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تسلیم بات کو عموماً تسلیم کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا دلائل کے اور شکوک و شبہات کی بنیاد پر. تو 1940 میں وہ ایڈیشن چھپا تھا. اس کے بعد دوسرا ایڈیشن جو چھپا ہے، جو بہت معروف مدعا کتاب الام پوری چھپی ہے، اس کے ساتھ ہے وہ رفعت فوزی عبد المطلب کا ایڈیشن ہے، وہ دارالوفا مصر میں، اس میں چھپا. انہوں نے یہ کیا، ان کے نسخے میں فرق یہ ہے کہ احمد شاکر صاحب نے لمبی تخریجیں کی تھیں اور 2 نسخوں پر اعتماد کیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر وہ سارے 3 مطبوعہ نسخے ان کے فروغ دیتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ 2 نسخے اور انہوں نے استعمال کیے، ملے ان کو، ترکی کا ایک نسخہ اور ایک نسخہ محمودیہ مدینہ کا، اور اس کی بنیاد پر اس کو ایڈٹ کیا. اور علامہ احمد شاکر صاحب نے یہ کیا تھا کہ وہ سارے یعنی سمجھیے کہ پیراگراف وغیرہ کی ترقیم کر دی تھی شروع سے آخر تک، پتہ نہیں کئی سو تک پہنچ کے، کئی ہزار. وہ یعنی صرف پیراگراف، بڑے بڑے پیراگراف کی نہیں، بلکہ گفتگو ہو رہی ہے یا کچھ ہے، ایک مسئلہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں بس وہ نمبر لگایا. وہ نمبر اتنا زیادہ لگا دیا ہے کہ وہ صرف عبارت میں ایک کی تختی ہو گئی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ سب نمبر حذف کر کے پھر سے ضروری خدمت بھی کی ہے. بہرحال ان کا ایڈیشن اچھا ہے، پڑھنے کے لیے بہتر ہے، جو بعد میں چھپا کتاب العلوم کے ساتھ 275-250 صفحے میں تقریباً. تیسرا ایک ایڈیشن ایک کبارہ صاحب ہیں، انہوں نے دارالنفائس سے چھپا ہے. تو اس میں انہوں نے پھر وہ مختلف لوگوں کے حالات اور پتہ نہیں کیا لمبا انہوں نے کر دیا ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس ایڈیشن کو چھپا ہے. اور بھی کچھ آخر میں ایک ایڈیشن ابھی علی بن محمد بن منیس ایک صاحب ہیں، دار ابن جوزی سے ایک ایڈیشن چھپا ہے 1438 میں، 2 سال پہلے. اس میں انہوں نے 3-4 نسخے اور استعمال کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنے لمبے لمبے حواشی، متأخر نے جو کچھ لکھا ہے اصول کے مباحث کے سلسلے میں، وہ سب حاشی میں ڈال دیا جن کی ضرورت نہیں. اس کتاب اور زیادہ ضخیم، تو کتاب اور زیادہ ضخیم، 1 جلد میں مقدمہ لکھ دیا ہے، 2 جلد میں وہ اتنی لمبے حواشی جن کی کوئی ضرورت نہیں. تو کتاب پڑھنے کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو علامہ احمد شاکر کے ایڈیشن میں یا رفعت فوزی عبد المطلب صاحب کے ایڈیشن وہ پڑھیں بغیر حواشی کے. اس کو پہلے پڑھتے چلے جائیں کہ امام شافعی کسی باب میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ حواشی نہ دیکھیں، حواشی ضروری طور پر دیکھیں. اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو کسی مسئلے کی تفصیل مطلوب ہے تو پھر حواشی وغیرہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن پہلے اگر صرف خالص جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ ہے، اس رسالہ کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو وہ یہ چاروں ایڈیشن معروف و متداول ہیں، اور ان میں سب سے معروف تو وہی علامہ احمد شاکر والا ایڈیشن ہے. لیکن یہ جو ابھی رفعت فوزی والا ایڈیشن ہے وہ بھی اچھا ہے، پڑھنے کے لیے بہت مناسب. اور اس کتاب کا پھر ترجمہ بھی ہوا. اچھا، ترجمہ بھی ہوا ہے، ہاں. کیا بات ہے. سب سے پہلے ایک تھے مجید خدوری، انہوں نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا 1960 میں. اس کے مقدمے میں بھی انہوں نے یہ شک ظاہر کیا کہ یہ ربیع کے خط کا ہے نہیں، لیکن ربیع کا خط اس پر ہے، لیکن پوری کتاب ربیع کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں. ورنہ وہ 265 میں وہ اجازت دیتے ہیں، کیا معنی ہے.
اگر وہ امام شافعی کے زمانے میں وہ کتاب لکھی تھی تو اتنے دنوں تک کیوں غائب رکھا؟ اور پھر وہ ملا کر کے تو دکھایا وہ جو ربی ہیں ان کی وفات کب ہے؟ ان کی وفات 270 میں ہوئی، اچھا 5 سال پہلے کا 5 سال واقعہ ہے۔ پہلے، ہاں۔ جی جی۔ لیکن یہ ہے کہ امام شافعی کے زمانے میں اگر لکھا ہے تو 204 سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو مطلب روکے رہے اس نسخے اور کو۔ ان کی ولادت کب کی ہے؟ ان کی ولادت تقریباً یہی 100 کچھ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ 2ری صدی ہجری کے آخر میں۔ امام شافعی کے خاص شاگرد تھے وہ، جب وہ مصر گئے ہیں تو بس ان کو پکڑ لیا انہوں نے، وہ کہیں کسی مسجد میں مؤذن تھے، ان کو کہا آ جاؤ، تو اس کو ان پر املا کراتے تھے ساری چیزوں کو لکھتے تھے، تو ان کے خاص الخاص شاگرد تھے۔ مجید خدوری نے 1961 میں وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اچھا ہے۔ انگلش میں کسی کو اگر پڑھنا سمجھنا ہو تو بہت ہی اچھی خدوری صاحب کا ترجمہ۔ مجید خدوری کی۔ اور دوسرا اردو میں ایک ترجمہ کیا ہے ایک صاحب نے، وہ ہمارے دوست تھے، یہاں جدہ میں رہتے تھے، ایک بار آئے وہ رسالہ اور وہ انگلش ترجمہ یہ سب لے گئے، کہا وہ آیا تو دوبارہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پورا ترجمہ کر دیا ہے، اس کے بعد شاید وہ بمبئی میں کہیں بھیج دیا تو کسی نے چھاپ بھی دیا اس کو۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ 2-3 چیز یہ کیا آپ نے کر دی، وہ مثلا بیچ بیچ میں کہیں کہیں انہوں نے اپنا کچھ کلام اور مزید تشریح کے طور پر امام شافعی یہ مراد لے رہے ہیں کر کے وہ ڈال دیا اس میں۔ امانت داری کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے، ہاں امانت داری کے ساتھ ترجمہ۔ میں نے ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ریوائز کروں گا، تو وہ اب چھپی ہے تو معلوم نہیں کیسی چھپی ہے، لیکن کیا نام ہے ان کا؟ وہ ایک تھے مبشر حسین صاحب، بڑے فاضل آدمی اور بڑے تیز اور کافی محنتی۔ وہ پہلے وہ تھے کہیں محاسبہ سے تھے، ان کو سارا وقت ملتا تھا، صرف پڑھنے لکھنے میں گزارتے تھے۔ کیا بات ہے۔ لیکن ہوا ہے ان کے ساتھ المیہ یہ کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک دم کسی گاڑی نے اڑا دیا ان کو، سر پہ چوٹ آئی تو بہت دنوں تک کاموں میں رہے تھے، لوگ تو نا امید ہو گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ دعائیں ہم لوگوں نے کی اور الحمدللہ اس سے صحت یاب ہو۔ لیکن وہ جو ذاکرہ تھا وہ اڑ گیا، بہت کچھ خیر دھیرے دھیرے انہوں نے بیچارے نے کیا۔ یہ مبشر حسین صاحب نے تقریباً بہت سے موضوعات پر لکھا ہے، جدید تحریکات پر لکھا ہے، برصغیر کے بارے میں لکھا ہے، اسلامی تہذیب کی تاریخ پر لکھا ہے۔ تو اس مبشر صاحب کے علاوہ بھی کوئی ترجمہ ہے؟ نہیں، یہی ترجمہ میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اچھا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اچھا ترجمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ترجمہ پھر مطبوعہ کس شکل میں وہ میں نے نہیں دیکھا، جو ترجمہ کر کے انہوں نے دکھایا تھا مجھے وہی میں نے دیکھا۔ تو اس کا اردو میں اچھا ترجمہ ہونا چاہیے، اور مطلب اس کی تقریب اور تقدیم کے لیے اور اس کی تیسیر کے لیے اور اس کی جو مباحث ہیں مقدمے میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کتاب کا مقام ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کی۔ یہ جو ایک علی بن ونیس صاحب ہیں انہوں نے اس پر گفتگو، لیکن اس میں تکرار اور بہت زیادہ ہے۔ خیر لب اور حاصل جو ہے کلام کا وہ لینا چاہیے، اور گفتگو اس انداز کی مقدمے میں کچھ وضاحت کرنے کے بعد ترجمہ ایک بہتر ترجمے کی ضرورت ہے۔ بہتر ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کے بہتر ترجمہ کرنے کے لیے عربی زبان اور ادب پر بہترین کمانڈ ہونا چاہیے، اردو وہ بہترین طریقے سے لکھنے اور اس میں ترجمہ کرنے کا تجربہ رکھتا ہے، اور جیسے لوگ اگر ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پتہ نہیں اور کوئی دوسرا کرے گا تو کیسے کر دے گا، اور بلکہ وہ انگلش والا وہ سامنے رکھ لیں تو اس سے اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت سی چیزوں کو جن لوگوں سمجھنے کو میں انگریزی بھی آتی ہے اور اردو عربی سے بھی شغف ہے تو ظاہر ایک اچھا کام ہے، اس کتاب کی بھی خدمت ہوگی اور بہتر استفادہ انشاءاللہ عام ہو سکے گا، بلکہ شاید جو اولین کتابیں ہیں اس سے جتنا زیادہ لوگوں کی قربت بڑھے، استفادہ ہو، اتنی زیادہ صحیح چیزیں ملیں گی۔ بالکل بالکل، بلکہ وہ یعنی غیر اختلافی چیزیں ہیں، ایسی ہیں کہ وہ سب کے ائمہ ہیں، یعنی امام محمد کی کوئی چیز مل جائے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جیسے کتاب الاصل ہے، یا اس طرح سے امام شافعی کی مل جائے، امام مالک کی کوئی مل جائے تو سب کے ائمہ ہیں، امام بن حنبل کی کوئی چیز مل جائے، امام بخاری ہیں، یہ سب کوئی اختلافی ہے کہ فلاں ایک گروپ کے ہیں اور فلاں گروپ کے ہیں، بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ جو ان ائمہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے ائمہ کی چیزیں ہی نہیں پڑھتے۔ شوافے کو دیکھیے، فقہ شافعی میں کتاب العلوم کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا، وہ ملیں گے نووی کی کتاب اور رافعی کی کتاب، ان کی جو مختصرات ہیں اس کی جو شروع ہے وہ سب پڑھیں گے۔ روضۃ الطالبین دیکھیے گا پڑھ رہے ہیں، اور منہج الطالبین ایک چھوٹا سا ایک متن ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے شروع حواشی اس پر جو منہج الطلاب کے نام سے زکریا انصاری نے لکھے ہوئے، اصل ائمہ کو بھول گئے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتاب الاصل بھی مکمل طور پر چھپ چکی ہے، ترکی میں ایک فاضل آدمی نے تیار کیا ہے، لیکن وہ سب معتمد نہیں ہے، ان کے نزدیک معتمد وہ جو در مختار ہے، کنز الدقائق ہے، جن کی عبارتیں ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی بغیر شرح کے، تو ان سب کی شرح کی ضرورت پڑی، شرح بھی کافی نہیں، بس پھر شرح حاشیہ لکھنے کی ضرورت پڑی، تو یہ سب کتابیں پڑھائی جائیں ان ائمہ ان کی طرف، بلکہ اگر کہیے تو نہیں ہم لوگ پاس ابھی اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ ائمہ کی کتابیں پڑھیں، جیسے قرآن و حدیث نہیں پڑھتے ویسے اپنے ائمہ کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔
یہ تو افسوسناک ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث سے بھی استفادہ کریں، اور جو ائمہ ہے بلکہ ائمہ کبار جتنے اور ہمارے جتنا اوپر چڑھتے جائیے، سب سے زیادہ علم صحابہ کرام کے پاس، کیا ان کا علم پورا موجود ہے منقول. پھر صحابہ تابعین کے اجتہادات وہ سب منقول، تبع تابعین کی چیزیں، پھر ائمہ کی چیزیں، ائمہ کے تلامذہ کی چیزیں. تو میں تو سمجھتا ہوں جیسا کہ سسگن نے، ڈاکٹر فؤاد سسگن مرحوم جنہوں نے تاریخ فراس العربی لکھی، انہوں نے کہا یہ جو گولڈن ایج ہے ہمارا فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے ترقی کا، ہر فن میں ترقی کا، تو وہ 5ویں صدی ہجری تک، بلکہ اس کے وسط تک ختم ہو جاتا ہے. 430 ہجری انہوں نے متعین کیا. 430 تو بس اس کے بعد تو مطلب اسی کی شرح ہے، اختصار ہے، نظم ہے، اسی پر حاشیہ نگاری ہے، یہی ہے کچھ نہیں. کیا بات ہے. تو کم سے کم 430 سے پہلے کی چیزوں پہ زیادہ فوکس مطلب ہے. 5ویں صدی کے وسط تک کی چیزیں یہ فکری طور پر اساسی چیزیں ہیں. اس کے بعد سب اسی پر بنیاد ہے. بعد ہر فن میں نحو لے لیجیے، لغت لے لیجیے، ادب لے لیجیے، اور فقہ لے لیجیے، حدیث ہے، تفسیر ہے، جو بھی سب اساسی چیزیں. تو وہ ہم انشاءاللہ جتنی کتاب منتخب کریں گے وہ وہی 5ویں صدی ہجری سے پہلے تک کی چیزیں انشاءاللہ، اور ان پہ گفتگو کریں گے. تو آج کی جو گفتگو ہماری وہ الرسالہ پہ ماشاءاللہ چل رہی ہے. شیخ، اس کتاب سے استفادہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب کچھ باتیں ماشاءاللہ سامنے آئیں، لیکن کوئی طالب علم باضابطہ طریقے سے استفادہ کرنا چاہے، ہاں تو کیا کریں؟ آپ کیا مشورہ؟ دیکھیے اس کو مشورہ تو پہلے یہ دیں کہ یعنی فصیح عربی زبان، وہ بھی ائمہ کی زبان جو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جس اسلوب میں لکھا ہے، اس اسلوب میں پڑھنے اور سمجھنے کی پہلے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. یعنی جب تک یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی تو امام احمد بن حنبل کی کتابیں، بعض امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے تلامذہ کی لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آئیں گی. کہیں گے اس میں تو نحوی غلطی کر دی ہے، اس میں یہ کر دیا، یہ کر دیا. تو پہلے ان اسالیب سے واقفیت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے جتنے بڑے اچھے جو رائٹر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور مختلف زمانوں میں جو نثر رہی ہے 3ویں 4ویں صدی ہجری تک کی، ان کے نمونے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تب جا کر کے آپ امام شافعی کے اس اسلوب کو سمجھ سکتے ہیں، یا علماء جرح و تعدیل کے اقوال سمجھ سکتے ہیں، یا فقہا کے اقوال سمجھ سکتے ہیں، محدثین کے جرح و تعدیل کے اقوال سمجھ سکتے ہیں. یعنی بغیر اس کے نہیں سمجھ سکتے. وہ تو کہیں جائیے تو وہ کسی قول کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیں گے بغیر اس کے. ظاہر ہے کہ اگر تو یہ تو سب سے پہلے تو عربی زبان میں مہارت ہونی چاہیے، اصل کتاب سے اگر لطف اٹھانا ہے تو. لیکن ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو بہرحال ترجمہ کا سہارا لینا چاہیے. لیکن اب ترجمہ بہت امین ترجمہ، امانت دار، صحیح، مطابق اتفاق سے اب تک اردو میں نہیں ہے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو اردو میں اس کا صحیح اچھا ترجمہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت سی کتابیں ان کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے. تو ترجمہ بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس فن سے متعلق، یعنی ایک تاریخ، اس کے ارتقاء سے متعلق، کس نوعیت کی کون سی کتابیں لکھی گئی، کس منہج کے مطابق، اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ. لیکن جب اس فن کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس فن میں اس کتاب اور اس مؤلف کا کیا مقام ہے، وہ تاریخی ترتیب میں کہاں آتے ہیں، اور ان سے مختلف دوسرے مناہج کون کون سے ہیں، ان پر جو کتابیں لکھی ہیں. اگر اس سے متعلق مجھے اجازت دیں تو میں مختصر امام شافعی نے جو کتاب لکھی پہلے، اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی تو میں نے بتایا کہ کچھ تو متکلمین کے منہج کے مطابق، جن میں معتزلہ ہیں اور اشاعرہ ہیں. تو ان میں 2-3 کتابیں جو بہت اساسی اہمیت ہے. ایک تو المعتمد فی اصول الدین ابو الحسن بصری کی، جو معتزلی تھے، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب المعد الفرنسی نے شائع کیا. دوسری جوینی کی البرہان فی اصول الفقہ، اور تیسری المستصفیٰ غزالی کی. یہ 3 کتابیں جو ہیں متکلمین کے منہج کے مطابق بہت ہی اہم و بنیادی کتابیں. انہیں تینوں سے اختصار کر کے 2 کتابیں المحصول رازی کی اور الاحکام عامدی کی، الاحکام فی اصول الفقہ. تو یہ ہوئی متکلمین. اب آئیے اہل الرائے یا فقہا کے منہج کے مطابق، تو اس میں 4 کتابیں بنیادی ہیں. جساس کی کتاب ہے الفصول فی الاصول کے نام سے چھپی ہے، کویت میں چھپ گئی ہے اور بھی چھپتی رہی ہے. دوسری ابو زید الدبوسی کی کتاب تقویم الادلہ، اور تیسری ایک کتاب ہے اصول السرخسی، اور چوتھی ایک کتاب ہے اصول کیا ہے، بزدوی تو میں نے ذکر کر دیا، اور بزدوی کے علاوہ ایک اور ہیں، بہرحال چوتھے ایک مصنف ہیں جن کی کتاب کی سارے لوگوں نے بعد میں تلخیص کی ہے. تو ہاں بزدوی ہیں، ایک ابو زید دبوسی ہیں، دوسرے بزدوی ہیں، تیسرے سرخسی ہیں، چوتھے جساس ہیں. یہ 4 کتابیں اصول اور امہات کا درجہ ہے. انہیں کتابوں سے مختصر کر کے وہ ایک کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، جو جس کو کیا اس کو اصول المنتخب اقسی کسی کی
جو شرح جس کا نام حسامی ہے، تو حسامی اسی بزدوی کی کتاب کا اختصار، اور بزدوی کی کتاب کی بھی شرح لوگوں نے لکھی. پھر بعد میں جو اصول شافعی ہیں اور المنار ہے اصول فقہ کی نصفی کی، اس کی شرح نور الانوار جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ہوئی ان کے. تیسرا ایک منہج جو منہج اہل الحدیث، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کے منہج کا امتداد ہے. تو امام شافعی کے منہج کے امتداد کے مطابق 3-4 کتابیں بہت اہم کتابیں ہیں، جس میں سارے صحابہ تابعین تبع تابعین سے اس سلسلے میں جتنے اقوال اور اس کے بعد پھر جو استنباطات اور اصول اقوال. تو اس میں خطیب بغدادی کی کتاب الفقیہ والمتفقہ ہے. دوسری کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ بیہقی کی، ہاں وہ اب 2 جلدوں میں مکمل چھپ چکی، پہلے ناقص چھپی. تیسری ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی جامع بیان العلم فضلی. کتاب تو علم کے تعلق سے، لیکن بہت سے ابواب اس میں اصول فقہ اور اس کے مباحث. جامع بیان العلم فضلی. تو یہ 3 کتابیں، اور ایک اہم کتاب کا اضافہ اور کر لیجیے، قواطع الادلہ. قواطع الادلہ یہ ہے ابو المظفر السمعانی کی، 489 میں وفات ہوئی ان کی. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اہل الحدیث کی دفاع میں، اور تقویم الادلہ جو ابو زید دبوسی کی ہے اہل الرائے میں سے تھے، ان کی کتاب پر رد ہے، ان کے مسائل کا مناقشہ. تو یہ 4 کتابیں جو ہیں اہل الحدیث کی. بعد میں پھر اس منہج کا احیاء جن لوگوں نے کیا، اس میں امام ابن تیمیہ آتے ہیں، ان کی کتابوں میں بہت سے اصولی مباحث ہیں، اور امام ابن قیم ہیں جن کی عالم الموقعین اور دوسری کتابوں میں مباحث. اور اس سے متعلق سارا کچھ ملخص دیکھنا ہو کہ اہل الحدیث کے منہج کے مطابق اصول فقہ کیا چیز ہے، اور مختلف مناہج سے اس کا موازنہ مقارنہ. تو ایک کتاب بہت اچھی سی ہے، معالم اصول الفقہ عند اہل السنۃ والجماعہ. کیا بات ہے. وہ ہے محمد بن حسین جیزانی ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ میں استاد، ان کی کتاب. تو اگر وہ کتاب، ہاں اس میں انہوں نے آخر میں فہرستیں بنائی ہیں امام ابن تیمیہ کے ہاں کون کون سے اصولی مباحث ہیں، کہاں کہاں کس کتابیں ہیں، ابن قیم کے ہاں، ابن تیمیہ کے ہاں، فلاں کے ہاں فلاں. یعنی بہت بہترین کتاب ہے. اس کو اگر پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا، اگر یہ سارے منہج کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو بجائے اسی کے کہ تعصب اور تنگ نظری پیدا ہو، توسع پیدا ہوگا. ان سب مسائل پر کتنے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اور لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ جو جس مکتب فکر سے وابستہ ہے اسے بالکل سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ادھر ادھر کہیں تاک جھانک کرتا ہے. بلکہ استفادے کی راہ تو ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے، اس سے وسعت بھی آتی ہے، علمی وقار انسان کا بلند ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے، جیسے شیخ اشارہ بھی کر رہے ہیں، کہ واقعتاً جو بصیرت انسان کو حاصل ہوتی ہے، پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فکر و نظر کے اختلافات ہو سکتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے زاویے مختلف ہو سکتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی زندہ سماج وہ اس فکر و نظر کا دروازہ بند کر کے زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اصول فقہ سے کی سازش ہے اور کیا، اور یہاں دیکھیے ختم ہو رہی ہے. ساری چیزوں کو آپ پڑھی ہوگی. بالکل بالکل. تو یہ غلط ہے، ہمیں پہلے سے دور کریں کہ اصول فقہ کوئی سازش ہے. اصول فقہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اصول فقہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ہے قرآن حدیث سے ہم مستنبط کیسے کریں مسائل. وہ یاد تو کرنا چاہتا ہے ساری حدیثوں کو، قرآن حفظ بھی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی چیزیں کوئی سمجھ کر کے اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان سب چیزوں کو سمجھ کر کے، جو ہمارے متقدم علماء خاص طور پر ائمہ نے جو چیزیں تیار کر کے دی ہیں ان کی قدر کریں، اس کی اہمیت محسوس کریں، ان کی تقریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتائیں اور اس کی طرف لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اختلافات آپس کے تنگ نظریاں جو ہیں دوریاں دور ہوں، تنگ نظری ختم ہو، وسعت آئے، اور خود ہماری نگاہوں میں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کا بھی واقعی حصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہو جائے. تو ہم شکر گزار ہیں شیخ کے وقت بھی چونکہ ہمارا ہو رہا ہے، اور کتاب سے متعلق جو بنیادی گفتگو ہونی چاہیے تھی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گفتگو بھی ماشاءاللہ ہو گئی ہے. ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے. جزاکم اللہ خیر. اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر شیخ کو زحمت دیں گے اور ایک پھر کسی مرکزی بنیادی کتاب کو لے کر شیخ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو بھی عربی آتی ہے ڈائریکٹ استفادہ کر سکتے ہیں. الرسالہ ضرور حاصل کر کے پڑھیں، نیٹ پہ موجود ہے. احمد شاکر صاحب کا جو نسخہ ہے وہ ماشاءاللہ آپ صرف الرسالہ لامام الشافعی لکھیں، احمد شاکر اگر ساتھ میں لکھ دیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے. کہیں نہ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کا آپشن مل جائے گا، آسانی سے کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے جن لوگوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، اس علم سے محبت ہے، ان کے لیے ایک اضافہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی حجت ہیں. بلکہ ہم جتنا قریب ہوں گے ان کے اسلوب سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اصل عربی زبان سے اتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی. بعد کے دور میں خاص طور سے ادب کو لے کر کے یا زبان کو لے کر کے جس طرح کے لوگوں کو ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اصل سے دور ہیں. تو اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اس حیثیت سے بھی دیکھیں تو بہت اچھی بات ہوگی، بلکہ ان کی تمام کتابوں کو.
اور ماشاءاللہ موجود ہے، تو حاصل کر کے انشاءاللہ پڑھیں. اور جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے، کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے شیخ نے اشارہ کیا مجید خدوئی صاحب کی ان کا ترجمہ پلرموں سے ماشاءاللہ چھپی ہے وہ، تو مل جائے وہ گی. ضرور دیکھیں. اور جو لوگ کر سکتے ہیں تو اردو میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک اچھا لیکن آپس میں تنسیق کر لیں، یعنی کہ 10 آدمی نہ ترجمہ کرنا شروع کوئی بات نہیں ہے، 10 بھی ہو جائے تو آپ تو مشورہ 10 جگہوں سے چھپ جائے تو انشاءاللہ 10 طرح کے مشورہ دیجیے کہ کون کرے گا. ہاں انشاءاللہ. لیکن بہرحال ایک کوشش تو سامنے آوے، اچھی کتاب ہے انشاءاللہ، ترجمہ ہونا چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم استفادہ کر رہے ہیں کوشش کریں کہ یہ استفادہ عام ہو. شاید کی اتنی اچھی باتیں علمی نہایت کیا ہے، بس یہ ہم اس لیے بیان کر دیتے ہیں اس طرح کی چیز تاکہ یہ جو تنگ نظری ہے اور اختلافات ہیں اور آپس میں جو مطلب بعض کتابوں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، بعض شخصیتوں کے بارے میں وہ دور ہو. مقصد یہی ہوتا ہے میرا. کچھ یہ ظاہر ہے کہ یہ طالب علم کو طالب علم رہنا چاہیے، نہیں کہ بس کسی کا دشمن اور کسی کا وہ ہو جائے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور وسعت بھی ہونی چاہیے، مطالعے کا ذوق بھی بڑھنا چاہیے. کتابوں پہ ہم اس لیے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے علم کا آگے بڑھے، ہماری نسل، نئی نسل، ہم لوگوں کی جو نسل ہے، ہم طالب علموں کی نسل، یہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے اور بزرگوں سے استفادہ کر سکے جو اساتین ہیں، جو اصل ہیں. اور بعد میں سب کے سب فروع ہیں، فروع کو چھوڑ کر کے ہم اصل تک انشاءاللہ پہنچ سکیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو دکھائیں، طلبہ کو دکھائیں، اساتذہ اور جو علوم فنون سے جن کا رشتہ ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. وجزاکم اللہ خیرا، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.